یا علی مدد. الوائز ابو علی وائز نمبر 92. કુંવારી કે કન્યા એ તો કુંવારી સબ રસ માણે છે. ઓજીરે મારા હંસા ઈસરી નગરીમાં એક વિખ્યાનો વેલો તે તો વેલે કીધો વિસ્તાર છે. આ કડીઓની માયરા સમજાવશો? حسد جو ہے حسد ایک ایسا وکھیا حسد زہر سے بھرا ہوا ایک ایسا ویلا ہے کہ کبھی بھی حسد کرنے والے شخص کو سنتوش نہیں ہوتا، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے تیسے تیسے اس کی کڑواس بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے حسد تب نکلے کہ جب مولا کا پریم دل کے اندر آ جاوے. اور پیر نے لکھا ہے کہ تیڑا وہ گنونتا مالی نے جے انہیں جڑ مورتی کالی ناکھے. تو انسان کے دل کے اندر حسد، عرشا، حسد کرنے والے آدمی میں ابھیمان ضرور ہوتا ہے، نہیں تو حسد ہوئے ہی نہیں. کیونکہ جو آدمی چھوٹا ہوتا ہے وہ اپنے بڑے سے حسد اس لیے کرتا ہے کہ وہ بڑے کو خراب سمجھتا ہے، خود کو اچھا سمجھتا ہے، اور یہ ابھیمان کی نشانی ہے. اگر بڑا اپنے چھوٹے سے حسد کرتا ہے تو یہ ظلم کی نشانی ہے. تو حسد کے ساتھ ابھیمان، ظلم، بے انصافی، انیائے جس کو ہم کہتے ہیں، ناحق شناسی یعنی حق نہیں دیکھتا، اور ایسی دوسری بدیاں برائیاں حسد کے ساتھ ضرور ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی پیٹا برائیاں ہوتی ہیں، سبسڈریز. تو اس پاٹ کا مطلب حسد کے اوپر ہے. સસ્તાળા વખતે ઘૂઘરી આપવામાં આવે છે તેમાં ચણાનો ઉપયોગ શા માટે થાય છે? اس لیے کہ وہ سستے سے سستی چیز ہے. તેના બદલામાં કરાંગા વાપરી શકાય? ہاں بالکل ہو سکتا ہے. بات ایسی ہے کہ جماعت خانے کے اندر امیر غریب سب برابر ہوتے ہیں، اور اس لیے پیسے والے لوگ کوئی بڑی چیز رکھیں تو غریب کو تکلیف ہو جائے. اس وجہ سے گھگری سستے سے سستی کہ امیر غریب سب کوئی اٹھا سکے. لیکن کبھی ہم نے کرانگا یوز کیا تو اس میں کوئی حرکت نہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ ایک نئی پرتھا ڈالنے سے دوسرے دن کو یہ کہے گا کہ میں وہ جگو ماوے لے آؤں، اور تیسرے دن کو یہ کہے گا کہ میں وہ کارن فلیکس لے آؤں. تو اس کے لیے پھر اس میں نئی چیزیں نکل جائیں. اس لیے گھگری ایک ہی چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ پیروں کے حکم سے ہے. કયામત ક્યારે આવશે? તે દિવસ બધામાં એક જ હશે કે નહીં? આટલા અબજ માણસોના ખુલાસાઓ કેમ થશે? ઇસ્માઇલી સિદ્ધાંતો અનુસાર સમજણ આપો. بھائی تیرے کو کیوں فکر پڑی؟ اپنی فکر کرو، دوسروں کی کیا کرتے ہو؟ لیکن قیامت کا علم صرف خدا کے سوا کسی کو نہیں. قرآن کے اندر اس بات کا لیے لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا علم صرف خدا کو ہے. لیکن ہم کو پیروں نے کہا ہے کہ روز قیامت دھاڑو آو سے اوتارے اوتار. آدمی کی موت یعنی انسان کا جو اوتار ہے، جب وہ مرتا ہے وہ اس کا دن قیامت کا دن ہے. عربی زبان کے اندر قیامت کہتے ہیں چینج کو، شفٹنگ کو. آپ ایک مکان شفٹ کر کے دوسری جگہ جاؤ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے مکان پر قیامت کی. دکان بدلنا، مکان بدلنا، کپڑا بدلنا، حالت بدلنی. اسی طرح سے انسان شریر چھوڑ کے روحانی حالت میں چلے جاتا ہے. تو یہ تبدیلی جو ہے، چینج،
اس کو عربی میں قیامت کہتے ہیں. موت کا دن ہمارا قیامت کا دن ہے، اور اس کا بھی علم صرف خدا کو ہوتا ہے کہ انسان کب مرے گا. مگر ایک چیز کہ اس دنیا کا اینڈ، کبھی اس کو قیامت کہتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قیامت کبریٰ ہے، آخری قیامت. اور اس دن کو کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پیروں نے ہم کو حساب دیا ہے 4,32,000 برس کل یگ سے اس دنیا کے اینڈ کے ہیں. کل یگ بیٹھا اس کو آشرے 6,500 برس ہوئے ہیں. کتنے برس، کتنے مہینے، کتنے دن، وہ چیز بھی ہم کو پیروں نے گنان کے اندر کہی ہوئی ہے، اور میں نے اس کا حساب لگایا ہوا ہے. آشرے 6,500 سال ہوئے ہیں کہ جب کل یگ بیٹھا. اور کل یگ اس دن بیٹھا کہ جس دن پانڈو ہمالیہ کے اوپر چلے گئے. پیروں نے لکھا کہ صدر دن خصوصاً 9واں بدھ اوتار ختم ہو گیا اور پانڈو ہمالیہ پہ گئے. کل یگ بیٹھا اس کو 6,500 سال ہوئے. 4,32,000 برس میں 6,500 نکال ڈالیں تو آسرے 4.25 لاکھ برس اس دنیا کے باقی ہیں. 1960 جولائی مہینہ 14 جولائی کو میں لورنزو مارکس میں تھا. 13 جولائی کی رات کو میں واز کر کے بیٹھا تو مجھے ایک چٹھی آئی دوسری دعا سے پہلے. چلو ہم نے دعا پڑھ لی، لیکن دعا پڑھ کے میں نے جماعت کو گٹ پاٹ نہیں پینے دیا. میں نے کہا بیٹھو. مفتی صاحب کو میں نے کہا میں تھوڑا بولتا ہوں. چٹھی میں یہ لکھا تھا کہ آوتی کال دنیا کے اوپر قیامت آنے والی ہے، کیونکہ ایک پورچوگیز سینٹ نے کچھ 6 مہینے پہلے یہ ڈکلیریشن کیا تھا کہ 14 جولائی 1960 کو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. لورنزو مارکس موزمبک پورچوگیز جتنے بھی ٹیریٹریز ہیں یہ لوگ سب کیتھولک کرسچنز ہیں، اور یہ لوگ بڑے سپرسٹیشس ہیں، بڑے وہمی ہیں بہت. جماعت خانے سے نکل کے میں جماعت خانے کے اندر میں نے جماعت کو بولا کہ کبھی تم کو پیر صدر دین کے اوپر اعتبار ہے تو میں کہتا ہوں فکر نہ کرو، کل کچھ ہونے والا نہیں ہے، 4.25 لاکھ برس باقی ہیں، موج کرو. رات کو ہم کھانا کھا کے مکھی کامڈیا ہم لوگ باہر گھومنے کے لیے نکلے. ہزاروں آدمی اپنے گھروں سے نکل کے ایک کھلے میدان میں چلے گئے. گھر بار چھوڑ دیا، بال بچے ٹھنڈی میں لے کے شالیں بالیں لپیٹی ہوئی، بلینکٹ لیے ہوئے، کوئی کھانے کی چیزیں لے گئے، کوئی تھرموس لے گئے. میں نے کہا بیوقوفوں، قیامت آئے گی تو یہ تھرمس بھی ہاتھ میں نہیں رہے گی. تو ایسے گھٹنگ بہت دفعہ ہوئے ہیں. 3-4 سال پہلے بھی ہندوستان میں سے یہ بات نکلی تھی کہ جنوری 64 کے اندر قیامت آنے والی ہے، اور ہندوستان کے اندر جگہ جگہ انہوں نے یگن کیے، ہون کیے، عبادتیں بندگیاں کی. اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ہون کیے، یگن کیے، اس لیے قیامت پیچھے چلی گئی ہے. لیکن پیر صدر دین نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر دینت کالنگا جاگے گا. ساری دنیا کے اندر سے 70% آدمی مارے جائیں گے، اور 1/3 سے تھوڑے آدمی یعنی لاسٹ 30% دنیا کے اندر بچیں گے. دنیا نارتھ کی جو ناردرن ہیمسفیئر ہم جس کو کہتے ہیں انگلش میں، پیر نے لکھا ہوا ہے کہ اتر گوڑا کار یعنی نارتھ ہیمسفیئر ورلڈ کا برباد ہو جائے گا. اور پیروں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑی بھینکر لڑائی ہوئے گی، اور اس کی ڈیسائسو وار انڈیا کے اندر ہوئے گی.
پھر مولا ساری دنیا کے اندر ستجگ کی یعنی ایسٹیبلشمنٹ کرے گا اور 1.25 لاکھ برس رکھیوں راج کرے پچھی ماں دن منڈائے ماں دن ماں 1.5 لاکھ برس نو ایک دھاڑ لو آخر زمانہ مت آئے. یہ ٹائم ابھی نزدیک ہے کہ جو وہ گریٹ وار لگنے والی ہے, وار آف وار, اس کو آرمیگڈن کہا گیا. یہ جو وار آف وارز ہے یہ بھی بڑی نزدیک ہے, آپ میں سے بہت سے دیکھیں گے. اس کے بعد دنیا میں ایسی شانتی ہوگی کہ 1.25 لاکھ برس تک دنیا پہ لڑائی نہیں ہوئے گی. 1.25 لاکھ برس کے بعد 4.25 میں سے نکل جائیں تو باقی رہے 3 لاکھ برس. تو وہ 3 لاکھ برس کے اندر مولا کے 6 دن ہوئیں گے. 1.5 لاکھ برس نو ایک دھاڑ لو 50,000 برس کا ایک دن ہوئے گا. یہ جو دن ہوگا وہ طبقہ ہوگا, یعنی 6 طبقے کے اندر یہ دنیا بنی اور 6 طبقوں کے اندر یہ دنیا فنا ہو جائے گی. لیکن تو بھی 1.25 لاکھ برس تو پڑا ہوا ہے, ہماری کتنی ہزاروں جنریشنز نکل جائیں گی. تو یہ قیامت کے لیے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. Christians believe that Adam and Eve were born in a state of innocence. When Adam ate the apple, they lost this state and became sinful. How does this differ from our belief? سوال یہ ہے کہ ખ્રિસ્તી લોકો એ માનતા કે હઝરત આદમ અને બીબી હવા જ્યારે એની ઉત્પત્તિકરણમાં આવી ત્યારે એ લોકો બહુ જ નિર્મળ અને સાવ જ પ્યોરમાં કમ્પ્લીટલી. જ્યારે એ લોકો આદમ ઘઉં જો દાણો ખાધો તદેથી એ લોકો એપલ લીખા ઘઉં કા દાના નહીં લીખા. જેથી આદમ એપલ ખાધો તદેથી એ લોકો પાપી થઈ ગયા. تو یہ 5 کی مانیتا ہے ان کی کیڑی جدی ہے. اپنی مانیتا میں سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ اس نے ایپل لکھا لیکن ہم کہتے ہیں کہ کیوں کھایا. مگر یہ بات سچ ہے کہ آدم نے حوا نے نافرمانی کی خدا کی. ہم لوگ ایسا مانتے ہیں کہ وہ لوگ جنت میں تھے اور انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. نافرمانی کے کارن سے جنت میں سے نکل آئے اور یہ دنیا شروع ہو گئی. بس. Is salvation obtainable through other religions? بے دھرم کے اندر سے مکتی ملی سکے کہ نہ؟ بالکل مل سکے, بالکل مل سکے. ہر ایک دھرم جو خدا کے دھرم ہیں ان کے اندر ان دھرموں کے اوپر عمل کرنے سے انسان کو مکتی ملتی ہے. لیکن مکتی کا مطلب کیا؟ مکتی کا مطلب چھٹکارا, مرن جنم سے ہم چھوٹ جائیں اس کا مطلب مکتی. لیکن خدا کے نور میں فنا ہونے کا درجہ اسماعیلی مذہب کے سوا اور کوئی مذہب میں نہیں. مکتی ہو سکتی ہے. وہ لوگ نیک کام کر کے اعمال کر کے فرشتے کی اسٹیٹ میں جا سکتے ہیں اور فرشتہ بن کے پھر ہزاروں برس بندگیاں کرے. ہمارے مالک حضرت امام کا سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ براہمن, کرسچن, جیو, کوئی بھی مذہب والا کہ جو خدا کے ویکتتو کو مانتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, سہنشیلتا سے دنیا میں چلتا ہے, اس کو خدا تعالیٰ ضرور دکھ میں سے نجات دے گا. آپ کا ایک فرمان ہے. تو دنیا کے دوسرے مذہبوں میں سے مکتی ہو سکتی ہے, یعنی ہم جنم مرن کے پھیرے میں سے نکل سکتے ہیں, یہ مکتی. لیکن خدا کے نور میں فنا ہو جانا, واصل حق ہو جانا, یہ پاسبل نہیں ہے سوا حاضر امام کی بندگی کے. اپنا ٹائٹلوں معنی سمجھاوشو؟ حضور مکھی, عالجہ, رائے, وارث, کاؤنٹ, اتمادی وغیرہ. 50 سینٹ خرچ کے اسماعیلی ایسوسی ایشن کے پاس سے یہ پیمفلیٹ لے لو. میں نے یہ سب ٹائٹلوں کے درجے بتائے ہیں کہ ہمارے اماموں کے جب راج تھا داربان دنیا میں, آلموت پہ اور ایجپٹ میں, تو ہمارے ٹائٹلز وغیرہ کیا تھے. یہ ٹائٹلز بھی یعنی 2 جات کے ہمارے پاس ٹائٹلز تھے, دھارمک ٹائٹلز اور راج دواری ٹائٹل. تو دونوں ٹائٹلوں کے
میں نے مطلب لکھے ہوئے ہیں، اسماعیلی ایسوسی ایشن کے پاس سے مل سکتا ہے، یہاں نہیں ہے تو ادھر کی ایسوسی ایشن دار السلام میں سے منگا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہوں کہ حضور مکھی جو مولانا حاضر امام کے حضور میں صاحب کے گھر کے اندر رہتے ہیں اور کام کاج کرتے ہیں، وہ حضور مکھی ہیں۔ عالیجہ کا جو ٹائٹل ہے یہ مولا دیا کرتا تھا ان لوگوں کو کہ جو مولا کے بنگلے سے اور کورٹ تک کام کاج کیا کرتے تھے۔ رائی کا ٹائٹل ان کو ہوتا تھا کہ جن کو مولا کوئی جگہ کا ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ آفیسر وغیرہ بنا دے، یہ رائی کا ٹائٹل تھا۔ راہی نہیں لیکن رائی، رائی ریت میں سے نکلا۔ ریت مینز سبجیکٹ، اور ریت کے اوپر جو حکومت کرے رولر کو رائی کہتے ہیں۔ اور اعتمادی جو تھا وہ مولا کا خزانچی ہوتا تھا، فائنانسر ہوتا تھا، اور وزیر جو ماں باپ کے دربار کے اندر ماں باپ کے منسٹر کا کام کرے۔ کاؤنٹ کا ٹائٹل ابھی ابھی نکلا، افریقہ کے سوا اور کدھر نہیں ہے، اور سچ پوچھو تو کاؤنٹ کا ٹائٹل فرینچ ٹائٹل ہے۔ اٹالین میں بھی یہ ٹائٹلز ہوتے ہیں لیکن یہ اصل فرینچ ٹائٹل ہے۔ How far is our free will effective against predetermination? That is, to what extent are our lives planned, and to what extent do we plan them ourselves? પાંચ જિંદગી કેટલે અંશે પહેલેથી પ્લાન કરેલી છે અને કેટલે અંશે પાંચકી કરો તા એમાંથી આધાર રખે છે। ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہ پلان بناتا ہے، لیکن جس وقت بلڈنگ شروع ہوتی ہے تو پلان کے اندر پھیر پھار ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بنایا، انسان کے لیے کھانا پینا رہنا سہنا ایسی سب چیزیں بنا دی، اور اس کے ساتھ انسان کو فری ول دے دی، تو انسان اس خدا کے بنائے ہوئے پلان میں پھیر پھار کرنے کی شکتی رکھتا ہے، اور یہ شکتی خود خدا نے اس کو دی ہوئی ہے۔ انسان جس قسم کی ایفرٹس کرتا ہے خدا اس کی نیت اور ایفرٹس کو دیکھ کے اس کا ریزلٹ بناتا ہے۔ ریزلٹ خدا کے ہاتھ میں ہے، آدمی کے ہاتھ میں خدا نے ایفرٹس رکھے ہیں، فری ول رکھی ہوئی ہے، جس کو ہم لوگ اسٹرگل کہتے ہیں۔ مولانا سلطان احمد شاہ نے ایک بڑا اچھا ایسا ایک موٹو لکھا ہے، تو خوشی آنی چاہیے۔ اگر انسان نے محنت کو دکھ سمجھ لیا تو وہ انسان کبھی بھی وکٹری یعنی جیت کبھی نہیں پا سکتا۔ اس کے لیے فری ول جو خدا نے دی ہوئی ہے وہ انسان کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر جس طرح سے چاہے اپنے علم انوبھو اور اچھا کے حساب سے خدا کے بنائے ہوئے ڈیزائن میں پھیر پھار کر سکتا ہے، اور یہ خدا ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ કસરત વખતે પ્યાલીમાં ન્યાઝ નાખતી વખતે અને ન્યાઝ પીતી વખતે આપણે ફરમાન બોલીએ છીએ, તેનો મહિમા શું છે? یعنی ہم پانی کو نیاز سمجھ کے اس لیے پیتے ہیں کہ یہ فرمان ہے، انہیں فرمان یعنی حاضر امام کے فرمان کے آدھار سے میں یہ نیاز پیتا ہوں جس سے میرا دل صاف ہو۔ બાળક જ્યારે માતાના પેટમાં હોય છે ત્યારે 84 લાખ ફેરા પેટમાં બદલાય છે, અને માતાની કોઈ ભૂલ થાય તો બચ્ચાનો વિકાસ અટકી જાય છે અથવા પાછળ હટી જાય છે। તો તમે કેવી ભૂલની વાત કરતા હતા? ماں اور بچے کا سبند ہوتا ہے۔ خدا کی پلاننگ اور خدا کی اسکیمیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ معمولی انسان اس کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ ایک آدمی کو خدا کسی ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے تو اس ماں کا اس بچے کے ساتھ روحانی اور مانسک سبند پہلے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جس باپ کے گھر میں وہ جنم لینے والا ہے
اس کے ساتھ بھی اس کا سبند پہلے سے ہوتا ہے. اسی طرح سے جس گھر میں وہ جنم لینے والا ہے اس گھر میں سے پہلے سے جنمے ہوئے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس کا سبند ہوتا ہے. تو خدا جس طرح دنیا کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک پتھر سے 2 پکشی مارتے ہیں، خدا ایک پتھر سے 10 20 25 50 1000 2000 پکشی مارتا ہے. یعنی خدا سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھتا ہے. اس سبند کے کارن سے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اور ماں کا سبند ہونے کے کارن سے بچے کے ساتھ ماں کی بھول یا ماں کی بندگی نیکی اس بچے کے اوپر اثر کرتی ہے. 84 لاکھ پھیرا جو ماں کے پیٹ میں بچے کو ملتا ہے تو وہ 84 لاکھ 1 2 3 4 5 6 اس طرح سے 8.4 ملین فگرز نہیں بنتی، لیکن 84 لاکھ کے پھیرے میں نکلتا ہے. اور مین اس کے جو آئٹمز ہوتے ہیں، داخلہ طریقے ایک بندر، تو 32,000 جات کے دنیا میں بندر ہیں. تو آدمی کو 32,000 جات کی شکلیں نہیں ملتی، لیکن ان میں سے اس کی پرکرتی، اس کی پگمنٹیشن، اس کے سوبھاؤ کرنی، عبادت بندگی، گناہ نیکی ثواب، ماں کا سبند، یہ سب چیزوں کی کیلکولیشن کرنے کے بعد یہ 32,000 میں سے کون سی جات کی اس کو شکل ملے یہ خدا نکی کرتا ہے. تو اس طرح سے 84 لاکھ اس اسکیم کے اندر سے، یہ اسٹریم کے اندر سے اس کے مین فگرز 84 ہوتی ہیں. اور ان 84 فگروں میں سے یعنی 84 جات کی شکلیں بنتی ہیں، اور یہ ایک ایک جات 1 لاکھ شکل کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ان 84 میں سے 21 جات کی شکلیں زیادہ پاپولر، فیمس یا ڈسٹنکٹیو ہوتی ہیں. ہوتی 84 مگر 84 کے اندر سے بھی 21 جات کی شکلیں انسان کی نطفہ رہے اور جنم ہوئے تب تلک اس کی جو بدلتی ہے تو وہ 21 شکلیں زیادہ ڈسٹنکٹیو ہوتی ہیں. اس طرح 84 قسم کی شکلیں بدلنے کے بعد جو بچے کا جنم ہوتا ہے تو ماں کی نیکیاں بدیاں سب اس بچے کو اثر کرتی ہیں. آج کی بات کے اندر میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر ہنٹ بھی کیا تھا. મોટા ગામોમાં હજી ઘડીની રસમ ચાલુ છે. ઘડીનો મતલબ શું અને એ બંધ કરાવવામાં આવી હોવા છતાં મોટા ગામોમાં શા માટે ચાલુ છે? घड़ी की रस्म कोई हमारी मजहबी चीज नहीं है. मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की जब पहली शादी हुई थी 1896 के अंदर, तो उस वक्त ऊना के अंदर बम्बई की जमात गई थी. सुल्तान मोहम्मद शाह के मामे उस वक्त कोई नहीं थे. माता सलामत के भाई गुजर चुके थे, कोई मामा नहीं था. तो जमात ने मामे की तरफ से मामेरा निकाला. मामा माँ का भाई मामेरा ले जाता है, लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह की पहली शादी के टाइम के ऊपर जो चाचा की बेटी शहजादी बेगम से शादी की माँ बाप ने, तो बॉम्बे की जमात बम्बई से मामेरा लेके पूना गई थी. तो ये एक खुशी की रीत रस्म की बात थी. इसको मजहब के साथ या हमारी कौम के साथ कोई दखल नहीं. तो इस तरह से ये एक प्रथा ऐसी पड़ गई कि जब भी माँ बाप की खुशहाली जन्म खुशहाली आवे, हम शुरुआत में इमामत डे नहीं मनाते थे, जन्म खुशहाली और इमामत डे मिक्स कर देते थे. आज हम थोड़ा जुदा कर देते हैं. तो जो जन्म खुशहाली माँ बाप की आवे 25 शवाल को, तो फिर लोग इसी तरह से खुशी करते थे. तो डांडिया खेलते थे, नाचते थे, खाना खाते थे, मजलिसें बनाते थे. तो उसके अंदर ये मामेरा भी आता था. भाई लोग घड़ी भी भरती थी. अभी ऐसा मान लो कि कभी हर खुशहाली के टाइम के ऊपर 5-25 यंगस्टर्स खड़े होके कोई एक ड्रामा बना डाले और वो ड्रामा 10-20 बरस तक 10 बरस बनता रहे, तो फिर वो एक आदत बन जाती है. तो वो ड्रामा की कोई मेहमान नहीं होती, बस एक खेल तमाशा है. ऐसा ही घड़ी की रस्म भी एक खेल तमाशा है. लेकिन
हमारी बाइयां कुछ कम हैं? खुदा पूछे उनको, वो किसी के हाथ में नहीं आती। उन्होंने इसके ऊपर भी मानता कर दी। कई बाइयां हैं कि जो घड़ी की मानता करती हैं। अभी मानता ऐसी चीज है कि जिसको हाजिर इमाम भी तोड़ता नहीं। मानता हाजिर इमाम तोड़ता नहीं। हाजिर इमाम के घर की ही मानता है ना, इसके लिए हम उस मानता को रिस्पेक्ट देते हैं। सती मां का रोजा ये कोई हमारे धर्म की रीत नहीं है, ये कोई हमारे मजहब का प्रिंसिपल नहीं है, हमारी बाइयों की मानता है और हम उस मानता की रिस्पेक्ट करते हैं। आखिर वो क्या करते हैं? न्याज पीते हैं, तस्बीह निकालते हैं, जुरा खाते हैं, कोई बुरा काम तो नहीं करते, नेकी करते हैं ना। तो सती मां का रोजा भले हो गए, लेकिन जो आदमी सती मां का रोजा नहीं रखता वो कोई अपने धर्म का उसूल नहीं तोड़ता। सती मां का रोजा अपने मजहब का कोई प्रिंसिपल नहीं है, जैसे कि दुआ, गिनान, गटपाट, थार, सुपरा, नांदी, न्याज, सुकरीत, ऐसी हमारे मजहब की जो प्रिंसिपल्स की चीजें हैं, या जैसे अभी परसों शुक्रवारी बीज आता है, वो हमारे मजहब का प्रिंसिपल है। शुक्रवारी बीज रखना चाहिए। ये सदरुद्दीन ने, पीर हसन कबीर दीन ने बताया है, और आज तक कोई इमाम ने शुक्रवारी बीज बंद नहीं की। शुक्रवारी बीज हमारे ऊपर फर्ज है। कभी हम शुक्रवारी बीज नहीं रखते तो हम गुनहगार हैं, सिवा के कोई ऐसी खास बात होवे, बीमारी है, सफर है, पेट वाली बाई है, छोटे बच्चे की माँ है, धावन पिलाती इसलिए, बहुत बूढ़ा आदमी है, 12 बरस से छोटा बच्चा है, उनके ऊपर ये चीज लागू नहीं होती, लेकिन ये फर्ज है। मगर जो दर्जा शुक्रवारी बीज का है वो सती मां के रोजे का दर्जा नहीं है, कुछ नहीं है। सती मां का रोजा एक पर्सनल मानता है, पर्सनल मानता। लेकिन पर्सनल मानता भी हमारे धर्म में जायज है। हम जुदी जुदी जात की पर्सनल मानता करते हैं और मौला कबूल करता है, इसलिए सती मां का रोजा भी मौला को कबूल है। जिसकी मानता हो वो रखे। तो ये जो घड़ी की रस्म है वो हमारे धर्म का कोई प्रिंसिपल नहीं, लेकिन अमुक बाइयों ने घड़ी की रस्म के अंदर मानता रखनी शुरू कर दी कि मौला की इमामत डे आवे तो मैं घड़ी भरूं, खुदा मेरी ये मुराद पूरी करे। तो मौला के नाम की मुराद है, इसके लिए मानता मौला कबूल करता है। भले घड़ी के ऊपर रखो कि मटके के ऊपर रखो, मगर मानता मौला के घर की है। ચાંદ રાત અને સાતમી રાતની મિજલસો જુદી થવી જોઈએ, પણ અહીં ઠંડી હોવાથી જમાત સાથે જ બતાવવામાં આવે છે। હવે તે મિજલસ બીજી દુઆ પહેલા ચાલુ થવી જોઈએ કે બીજી દુઆ પછી? હવે તે મિજલસ બીજી દુઆ પહેલા ચાલુ થવી જોઈએ કે બીજી દુઆ પછી? અને જુરો થાય તેમાં વાંધો શું છે? દારસલામાં જુરા ચાલુ છે તો પછી અહીં શા માટે બંધ કરા જશે? मुखी साहब इधर जुरा नहीं होता? काउंसिल की ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये खुलासा हो जावे। જો ખર્ચનો વાંધો હોય તો 9મી રાત તેમજ બેતુલ ખ્યાલમાં પણ જુરા બંધ કરવા જોઈએ। અને સવાલથી પૂરો ના છે। મૌલાના સુલતાન મોહમ્મદ શાહના જુરા કરવાના ફરમાન હતા, તો જુરો બંધ કરવા બાબત કાઉન્સિલે અજુગતું પગલું નથી ભર્યું? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट और गंभीर क्वेश्चन है। दीनदारों, एक बात अपने दिल के ऊपर लिख डालो कि हमारे धर्म का सारा आधार हमारे हाजिर इमाम के फरमान पर है। हाजिर इमाम के सिवा किसी मिशनरी को, किसी मुखी कामड़िया को, किसी काउंसिल को, किसी और बड़े आदमी को धर्म के अंदर फेरफार करने की कोई रजा नहीं। बिल्कुल भी। हाजिर इमाम का हुक्म वो कुछ भी कहे, वो कहे कि शाम को जमात खाने के अंदर ढोल बजाया करो, हम ढोल बजाएंगे, क्योंकि हमारा मजहब हाजिर इमाम का हुक्म है। मौलाना हाजिर इमाम ने बिल्कुल जुरे को बंद नहीं किया और जुरा हाजिर इमाम की तरफ से है।
जुरा मौला की बख्शीश है। दाखला तरीके मैं मुखी साहब के पास जाऊं, मुखी साहब जमात को मैं जुरा दूं, मेरी ये उम्मीदवारी है, और मैं कभी नान खताइयों का थाला भर के ले आया, तो मेरे ऊपर ये फर्ज है कि अगर मैंने 40 शिलिंग की नान खताइयां खरीदी तो मैं 5 शिलिंग एक्स्ट्रा मुखी साहब के हाथ पे रखूं कि ये इसकी सार जुरा लाने वाले के ऊपर जुरे की कीमत की 10वां निकालनी फर्ज है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि जुरा मुखी कामड़िया लाते हैं, तो मुखी कामड़िया सद फिराते हैं, गिनी वर्ताई दिए जो आदमी, क्योंकि मुखी कामड़िया ले आए वो सब की मेहमानी हो गई। फिर एक आदमी उसकी नांदी लेता है, वो माँ बाप का माल हो चुका है, मुखी कामड़िया ने पाठ पे रख दिया, वो सब की मेहमानी हो गई। या तो मुखी कामड़िया जुरा ले आए और जुरे की कीमत 10 रख दी तो कोई बात नहीं, जमात को दे सकते हो, लेकिन मुखी कामड़िया क्या करते हैं, गिनी वर्ताई दिए, तो मुखी कामड़िया की वो चीज मेहमानी में चली गई और लेने वाला उसको खरीद के प्लस उसकी सार निकालता है। 20 शिलिंग का लिया तो 2.5 शिलिंग साथ एक्स्ट्रा दिए, 22.5 शिलिंग देके उसकी सार निकालता है। अभी ये जो 22.5 शिलिंग जिस आदमी ने दिए, जुरा उसने जमात को नहीं दिया है। वो ऐसा न समझे कि जमात को मैंने जुरा खिलाया है, बिल्कुल नहीं। जुरा हमेशा हाजिर इमाम की तरफ से होता है, भले मुखी लेके आवे, मुखिया नहीं लावे, कि कोई जमात भाई लावे, कि कोई भी आदमी लावे, उसने साहब की मेहमानी कर दी और हाजिर इमाम फिर जमात को जुरा खिलाता है। जुरा किसी आदमी व्यक्ति की तरफ से कभी नहीं होता, नेवर। आप साहब के पास चले जाओ, विलायत या किधर भी मेहमानी रखो, तो पहले खुद मौला सुल्तान मोहम्मद शाह अपने हाथ से कुछ भी फ्रूट उठा के देते थे कि ये जुरा। तो अभी क्या कहा, हम लोग क्या करते हैं कि अभी प्रथा ऐसी बन गई कि 100 शिलिंग मेहमानी के और 15 शिलिंग ऊपर फ्रूट के ले लेते हैं, और तुम लोग जुरे के वास्ते अपनी सानी जुदी ले आओ, तो हम लोग पीपी की सानी के, सूखे मेवे की सानी या फ्रूट की सानी हम साहब के पास ले जाते हैं, सब हाथ रखते हैं। तो हम वो चीज अपने घर वापस लेते हैं जुरे के तौर पे, मानी माँ बाप ने वो हमको जुरा दिया, इसलिए साहब सानी के ऊपर हाथ रखता है। साहब को खिलाने का फ्रूट के पैसे एक्स्ट्रा हमने 15 शिलिंग दे दिए, 100 शिलिंग मेहमानी के, 15 शिलिंग फ्रूट के, और ये जो जुरा है, ये जुरा फिर हम अब खुद ले आते हैं, मगर जुरा हाजिर इमाम की तरफ से होता है। तो जुरा तो कभी बंद नहीं हो सकता, नेवर। मौला की बख्शीश बंद करने जैसी चीज है ये। कोई भी मजलिस होवे, मजलिस जो धार्मिक मजलिस है उसमें जुरा होना ही चाहिए। ये जुदा सवाल है कि आज नीचे चाय कॉफी है कि नहीं है? आज का ये कोई धार्मिक जुरा नहीं है, क्योंकि ये मजलिस नहीं है, महफिल है, हम असेंबली लेके बैठे हैं, मगर चाय पिलाने वाले को मौला नेकी का सवाब देता है, जमात को उसने चाय पिलाई, लेकिन ये जुरा नहीं। अगर हम इसको मजलिस बना डालें तो मुखी कामड़िया बैठने चाहिए, मुखी कामड़िया हाजिर इमाम की गादी पे बैठते हैं, फिर जुरा हो जाता है, वो जुरा हाजिर इमाम की तरफ से। और दरेक मजलिस में जिसमें मुखी कामड़िया बैठ के धार्मिक रीत रस्म और धार्मिक क्रिया हो जाती है, उसमें जुरा होता है। तो इसलिए 7वीं रात के अंदर, 9वीं रात के अंदर, चांद रात के अंदर, लाइफ के अंदर, जितनी भी हमारी मजलिसें हैं, सब में जुरा होना चाहिए। जुरा कोई बंद नहीं कर सकता। अच्छा, मजलिस जो है वो हमारी समी सांझ के साथ उसका कोई संबंध नहीं। शाम की सांझ की दुआ दूसरी दुआ के साथ मजलिसों का कोई संबंध नहीं। मजलिसें हमेशा दूसरी दुआ के बाद होनी चाहिए। जमात के जो मुखी कामड़िया हैं वो पहली दुआ से लेके दूसरी दुआ तक, दूसरी दुआ के बाद नियाज, नांदी, थार, सुफरा, ये सब के जोखमदार चालू मुखी कामड़िया है। और चालू मुखी कामड़िया हाजिर इमाम की तरफ से जोखमदार हैं इन सब चीजों के,
اس لیے اپنی گادی نہیں چھوڑ سکتے کہ مکھی کامڑیا دوسری دعا پڑھائے بغیر ہٹ جاوے اور منڈلی کا مکھی کامڑیا آ کے بیٹھ جاوے. یہ بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. اس کے اندر چالو مکھی کامڑیا بھی گنہگار ہیں اور ٹولی منڈلی کے بیٹھنے والے مکھی کامڑیا بھی گنہگار ہیں. چالو مکھی کامڑیا اس لیے گنہگار ہیں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی ادھوری چھوڑ دی, اور وہ لوگ اس لیے گنہگار ہیں کہ انہوں نے قبضہ کر لیا. نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. اور اس بات کا خلاصہ مولا کے حضور تک ہو چکا ہے. 2 برس پہلے ایگزیکٹو کونسل اور سینئر مشنریز اور اسماعیلی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹس اکھی افریقہ کے کونگو مڈغاسکر سے بھی پریزیڈنٹس آئے تھے ہماری اس کانفرنس کے لیے. ہماری یہ کانفرنس 4-5 دن چلی مومباسا میں, اور اس میں سب یہ کھرڑا پاس ہو گیا, مولا کے حضور تک پہنچ چکا. 1-2 ایسی ٹیکنیکل باتیں تھیں کہ جس کے لیے مولا نے تھوڑا وعدہ کیا, تو ہماری انکار کی طرح, مولا تو مالک ہے نا, وہ جو چاہے تو کرے. لیکن یہ سب باتوں کا خلاصہ ہو چکا ہوا ہے. سمی سانج کو جو مجلس ساتھ پتانی ہو گئے تو 2 دعا کے بعد نیاز جماعت پی لے گئے, پھر ادھر ناندی بھلے ہوتی ہوئے تو مکھی کامڑیا پھر بھلے گادی دے دے. صرف کارسازی کی بات رہتی ہے, سائڈ میں بیٹھ کے اپنی کارسازی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھیں, کیونکہ کارسازی کے جوخمدار کوئی بھی ٹولی منڈلی کی بھی کارسازی ہے تو وہ مین مکھی کامڑیا کے پاس آنی چاہیے. تمام منڈلیوں ٹولیوں کی کارسازی مکھی کامڑیا, چیف مکھی کامڑیا کے پاس آ جانی چاہیے. تو بعد میں وہ اپنی مجلس بناوے. اس مجلس کو سمی سانج کے ساتھ مکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ سیپریٹ ہی ہونی چاہیے, دوسری دعا کے بعد ہونی چاہیے, اور وہ بھی جماعت نیاز وغیرہ پی لے وے. پھر بھلے نہ 10 آدمی بیٹھتے ہیں تو 10 جنے مجلس بناؤ, مگر مجلس سیپریٹ بناؤ. 9 بجے نہیں بنانی نہ صحیح, امیڈیٹلی پیچھے, لیکن نیاز پی لینے کے بعد. اس میں آزمنا رٹن وقت فقط بولنے یاد کرવું જોઈએ کہ حاضر امام نے چہرہ نے یاد کرવું જોઈએ؟ حاضر امام نے منع کیا ہے کہ میرے چہرے کو, میری شکل شبیہ کو بالکل یاد نہ کرو. صرف یہ میں اپنی طرف سے بولتا ہوں, کوئی پیر نے نہیں کہا, نہ حاضر امام نے کہا ہے. میں اپنی عادت کے اندر سے بولتا ہوں کہ بیت الخیال کی عبادت صبح 4 بجے کرنے کے لیے جب ہم بیٹھیں تو بیٹھک کرنے سے پہلے ایسا برکت کے لیے ہمارا من ایکاگر ہو سکے, ہم کو مولا کی برکت مل سکے, ماں باپ کا کچھ ظاہری دیدار ہم نے کیا ہے, اچھی طرح سے یاد ہے, اس کو ہم یاد کریں اور دعا مانگیں, یا مولا میں عبادت پہ بیٹھا ہوں, تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اٹھا کے بندگی کرنے کی آج مجھے توفیق دی, تو مجھے شکتی دے, میں گنہگار ہوں, میں پاپی ہوں, عبادت کرنے کی تیرے سوا شکتی نہیں پا سکتا, تو میرے پہ رحم کر, میرے پہ دیا کر, مجھے عبادت کا طریقہ بتا اور میرے اوپر راضی ہو, مجھے اپنا نورانی دیدار دے. ایسا آدھا منٹ یا 1 منٹ دعا مانگو. پھر اس کے بعد حضر امام کی شکل شبیہ بالکل بند کرو, تسبیح بھی رکھ دو, دعا بھی پھر نہیں مانگنی. پھر تو پیورلی بیت الخیال کا اسم اعظم جو ہے اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. حضر امام کا ظاہری دیدار, اس کی کلپنا نہیں کرنی چاہیے, تسبیح وغیرہ بھی نہیں لگانی چاہیے, جیب بھی نہیں ہلنی چاہیے, آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے, من کے اندر اس کا رٹن ہونا چاہیے. اور دن کے وقت بھی کبھی ہم اسم اعظم کا بول یاد کریں, بیت الخیال کا اسم اعظم, تو اس وقت بھی کوئی بھی حضرت امام کی ظاہری دیدار کی شکل شبیہ ہماری کلپنا میں نہیں ہونی چاہیے. સવારની દુઆ પછી કાઢવામાં આવતી 4 તસ્બીહનો મહિમા સમજાવશો? તે ઉપરાંત તસ્બીહમાં 99 દાણા શા માટે છે અને 2 મોટા દાણા શા માટે છે? بہت برس پہلے
میں ایک اسکول کی انسپیکشن کے لیے گیا. کل میں جاتا ہوں پرائمری اسکول. پرائمری ہے سیکنڈری ہے؟ سیکنڈری. تو ایک کلاس میں گیا. میں نے بچوں کو پوچھا کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہیں؟ تو ایک چھوکری کہتی ہے مشنری صاحب میں بتاؤں. اچھا. کہتی ہے یہ 2 جنے ہیں نا، یہ مکھی کا مڑیا ہے اور بیچ میں جب جماعت ہے. اور پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون؟ تو کہتی ہے یہ مشنری. میں بھی بہت ہنسا. تو یہ کوئی ہماری تسبیح کے یہ 2 دانے ہیں؟ نہ تو یہ بانگا مشنری ہے اور نہ یہ 2 دانے کچھ ایسا جماعت ہے. یہ گننے کے لیے در 33 ڈفرنس کے اوپر 33 دانوں کے بیچ میں یہ 2 بڑے من کے رکھے ہیں کہ ہمارا حساب رہ سکے. اسلام کے اندر جدی جدی جات کی تسبیحاں ہیں. 11 دانے کی تسبیحاں ہوتی ہیں، 21 دانے کی تسبیحاں، 33 دانے کی تسبیحاں، 40 دانے کی تسبیحاں، یہ 101 دانے کی تسبیحاں، 102 دانے کی تسبیحاں، اسی طرح سے 500 دانے کی تسبیح اور 1000 دانے کی تسبیح. ایسا پکڑو تو وہ زمین تک چلتی ہوئے. تو یہ الگ الگ تسبیحاں، الگ الگ وظیفے، ذکر اور مراقبوں کے لیے اسلام میں ہے. ہمارے پیر و ماں باپ نے ہم کو 101 دانے کی تسبیح دی، کیونکہ پیر ماں باپ نے بجھ نرنجن میں لکھا ہے کہ مولا کے 2 صفاتی نام، 2 جات کے نام ہیں، ایک صفاتی اور ایک ذاتی. ذاتی نام اس کا اللہ ہے اور باقی کے سب 100 نام صفاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم 100 صفاتی ناموں کو لے کے، جس میں ایک نام صفاتی میں پیر آتا ہے اور 99 خود اس کے انگت گنونتے نام آتے ہیں، ایسا 101 دانے کی تسبیح بنا کے تو 33 دانے کا ڈفرنس رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارے اندر اموک ایسی تسبیحیں جو 33 دانے کی ہیں. داخلہ طریقے بی بی فاطمہ کی تسبیح. تو اس طرح یہ تسبیح کی ڈویژن ہوئی ہے، مگر اس ڈویژن کو ہماری بندگی عبادت کے ساتھ کوئی سبند نہیں. کبھی یہ بیچ میں 2 من کے نہیں رکھنے اور اسٹریٹ 101 دانے ہو جانے تو 101 دانے کی تسبیح بھی برابر ہے. تو اس کو ہمارے کوئی اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، صرف حساب کرنے کے لیے. انگلیوں کے اوپر آدمی حساب کرنے جائے تو دھیان نہیں لگتا، تو تسبیح اس لیے رکھی گئی ہے، باقی اور کوئی اس کے اندر صفت نہیں ہے. ہاں، صبح کے جو 4 تسبیحاں مولانا علی شاہ ماں باپ نے حکم کیا ہوا ہے، جیسے کہ جونی دعا میں 14 دانے صلوات، 14 دانے یا علی کے بھی علی شاہ ماں باپ کا حکم تھا. صبح کی جو 4 تسبیحاں ہیں، مولانا سلطان محمد شاہ جب 1899 میں یہاں آئے پہلی مسافری جنگ بار کی، تو تبھی مولا نے فرمایا کہ میرے پتا شری نے یہ تسبیحوں کے لیے حکم کیا ہے، یہ تسبیحاں تم صبح کی دعا کے بعد نکالو، انشاءاللہ تم کو تمہاری روزی میں برکت ہوگی، خدا تمہاری پروٹیکشن کرے گا اور تم کو بدیوں سے بچائے گا، گناہ تمہارے معاف کرے گا. یا اللہ یہ خدا کا انگت ذاتی پرسنل نام ہے. یہ تسبیح سے ہم کو خدا کی دوستی اور محبت ملتی ہے اور خدا کا آسرا ملتا ہے. یا وہاب، یا وہاب کا مطلب ہے معاف کرنے والا. جیسا کہ بچے کی مستی طوفان کو مات پتا یوں ہی ایسا آنکھ بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں. بچہ کوئی معافیاں مانگنے نہیں آتا، لیکن اس کی مستی طوفان اس کو درگزر کرتے ہیں. اس طرح سے اللہ ہمارے ایسے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہماری انسانی کمزوری کے کارن سے، ہم انسان ہیں، اس کے لیے ہم سے بھول ہوتی، بھول کے پاتر ہیں، ایسے گناہ معافی مانگے بغیر درگزر کرنے والے کو وہاب کہتے ہیں. یا وہاب ہمارے گناہوں کو درگزر کرنے والا. یا علی شکتی دینے والا، سب سے اونچا.
अल्लाहु समद, फिर हमको ये बताया गया है कि तुम जो कुछ खुदा के लिए करते हो, खुदा को उसकी कोई परवाह नहीं है। खुदा बेपरवाह बादशाह है, उसको कोई हाजत नहीं, उसको कोई मोहताजी नहीं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो अल्लाहु समद, समद कहते हैं जिसको कोई जात की हाजत न होए। तो ये 4 तस्बीहां हैं जिससे हमारे दिल ખુદાનું નૂર છે અને તે સહી ખુદા છે. આપણે શરૂઆત પડીએ છીએ કે જેનો અર્થ નબી મોહમ્મદ અને તેની હાજરીમાં ઉપર રહેમત મોકલ. તો આપણે શા માટે હાજરીમાં માટે દુઆ કરીએ છીએ? बहुत सिंपल बात है, क्यों इसकी समझ में नहीं आती? हम हाजिर ईमान को खुदावन आलमीन समझते हैं, तो उसके नूर को, शरीर को नहीं, क्योंकि शरीर तो जन्म लेता है और मर जाता है। जब हम कहते हैं कि हाजिर इमाम खुदा है, तो हाजिर इमाम का कुछ शरीर खुदा नहीं, उसका नूर खुदा है, और उसका नूर खुदा है। और जो हाजिर इमाम का नूर है वो कोई मोहम्मद की आल नहीं है। आल तो हाजिर इमाम का शरीर है। तो हाजिर इमाम का शरीर तंदुरुस्त रहे ताकि हमको बरकत मिलती रहे। कभी इधर हाजिर इमाम आवे और माँ बाप बीमार पड़ जावे तो दीदार बंद हो जावे ना हमारा जारी। तो इसके लिए हम ये भी दुआएं मांगते हैं कि या मौला, जमात के गुनाह थकी तेरा शरीर ना तंदुरुस्त ना होवे, तू रहम कर। उसका दूसरा अर्थ यह है कि जमात के अंदर ऐसी कोई बात न बने कि जिससे हाजिर इमाम को शारीरिक तकलीफ होवे। सलवात का अर्थ ये भी है कि हमारी जमात में ऐसी कोई तकलीफ न होवे कि जिसके कारण से हाजिर इमाम के शरीर को दुख होवे। इसके अलावा हाजिर इमाम के घर के जो कुटुंबी हैं, प्रिंस सदरुद्दीन हैं, प्रिंस अमीन मोहम्मद हैं, ये लोग अहले बैत हैं, तो हम उनके लिए भी सलवात पढ़ के दुआ मांगते हैं। तो जब हम सलवात पढ़ते हैं, हाजिर इमाम का शरीर तंदुरुस्त सुखी रहे, हाजिर इमाम के घर के जो अहले बैत मेंबर हैं वो सुखी रहे, और इसी तरह से जमात के अंदर भी सुख रहे, ताकि जैसे मौला बोलते हैं कि जमात छे ए मारो अंग छे। तो सलवात का असल मकसद जमात की भलाई और जमात का सुख है, ताकि हाजिर इमाम का शरीर तंदुरुस्त रहे। उसके नूर के साथ उसको कोई संबंध नहीं। આપણે 52 ગાથીમાં માનીએ છીએ કે જેમાં જે ઇન્સાનો જેવા ગુનાહ કરે છે તેવી તેને સજા કિયામતના મળે છે. હવે તેને સજા મળી જાય છે તો પાછો તેને દુનિયામાં અવતાર શા માટે મળે છે? बात ऐसी है, उसने सजा की इसलिए उसको दुख मिला। गुनाह किया, सजा की, दुख मिला, तो उस आदमी को वापस जन्म न मिले तो क्या मिले? इबादत बंदगी होवे तो खुदा के नूर में जावे। इसलिए अगर इबादत बंदगी उसकी इतनी बड़ी थी कि वो खुदा के नूर के दर्जे तक जा सकता था, तो फिर 52 घाटी की सजा उसको नहीं मिलती। 52 घाटी में गया, उसका अर्थ ये है कि वो ठोठ निशाड़िया है, उसने सब 0 ही 0 लिए हैं, कभी लिए हैं तो 2-5 मार्क ले लिए हैं, कि उस आदमी को 5-7 मार्क घटते होंगे तो ग्रेस भी नहीं मिल सकी। इसके लिए उसको वापस जन्म तो लेना ही पड़ेगा। ખુદાની મરજી સિવાય દુનિયામાં કાંઈ થતું નથી. એક માણસ બીજા માણસનું ખૂન કરે છે અને એ માણસ મરી જાય છે, તેની તેટલી જ રોજી દુનિયામાં લખેલી હોય છે, અને આ જ બહાને તેનું મોત લખેલું હોય છે. તો પછી મારનારને એનું પાપ શા માટે લાગે? તેમાં તેનું દોષ શું? કારણ કે મારનાર ખુદાની મરજીથી જ મારે છે. તો શું એવું નિર્માણ કરેલું હોય છે? ऊपर लिखने वाले ने लिखा है कि खुदा की मर्जी से होता है। नीचे पूछता है तो शू निर्माण करेलू छे, यानी वो खुद बेचारे को शक है। हकीकत भी यही है कि खुदा ताला ने ऐसा किसी की मौत
इस तरह से नहीं लिखी। देखो, आज से 50 बरस पहले हमारी जमात के अंदर अखी ईस्ट अफ्रीका में हमारे 10 बच्चे जन्मते थे तो 3 बरस के अंदर अंदर 6 से 7 बच्चे हमारे मर जाते थे। यानी 60-70% बच्चे हमारे 3 बरस की उम्र के अंदर अंदर गुजर जाते थे। आज हमारी कौम के अंदर 1000 में से 1 बच्चे की एवरेज है। तो क्या खुदा ताला ने हिसाब किताब चेंज कर दिया? ये नहीं है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह 1948 में दार एस सलाम आए। साहब ने फरमाया कि बच्चे का जब जन्म होता है तो खुदा उसको अमुक उम्र देता है, दाखला तरीके 80 बरस। माँ बाप कहते हैं सिगरेट पी के, शराब पी के वो आदमी अपनी उम्र के 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस घटा लेता है, जैसी उसकी आदत। ये चीज माँ बाप के फरमान में 1948 का दार एस सलाम का फरमान है। बच्चे की उम्र माँ बाप नक्की करता है, खुदावंद आलमीन के 80 बरस। साहब कहते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसा 2 नाम लिए हैं कि सिगरेट और शराब पी के आदमी अपनी उम्र के 5, 10 के 20 बरस घटा लेता है। तो क्या खुदा ने उसको कहा कि तुम सिगरेट पियो या शराब पियो और अपनी उम्र घटा डालो? नहीं, क्योंकि इंसान को खुदा ने फ्री विल दी हुई है। ये तो इस तरह से है कि आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लाओ, सील्ड यूनिट के 5 बरस की गारंटी देते हैं, घर आके हथौड़ा लेके तोड़ दो लो, उसको बोलो भी 5 बरस की गारंटी है, लाओ मेरा नवा सील यूनिट। तो ये तो नहीं होता। या उसने लिखा है कि 230 वोल्ट की इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देना और आप 440 प्लग डाल दो और वो उड़ जावे, तो आपकी गारंटी किधर रही? लेकिन कभी आपने उसको अच्छी तरह से यूज किया तो 15 बरस तक भी चलेगा। ऐसा ही शरीर है। खुदा ने हमारे लिए लॉज बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कायदे के ऊपर चले, अमल करें तो 80 बरस के 100 बरस भी हो जाते हैं, 200 बरस भी हो सकते हैं। और कभी हमको जल्दी मरना है तो खुदा का मना करता है, जब चाहो मर जाओ, कोई मना ही नहीं। तो खुदा ताला ने हमारी इस तरह की मौत लिखी नहीं है, लेकिन हम लोग अपने कर्म से ऐसी मौत लिख देते हैं। दाखला दूं आपको, एक आदमी ने चोरी की, पुलिस ने पकड़ लिया, मैजिस्ट्रेट के पास ले गई। मैजिस्ट्रेट ने सब केस सुन के कहा 6 महीने जेल। उसको जेल किसने डाला? पुलिस की सत्ता नहीं है जेल में डालने की। मैजिस्ट्रेट ने, जज ने चोर को 6 महीने जेल में ठोक दिया। किसने डाला? जज ने डाला। तो क्या जज सबको जिसके ऊपर चाहता है वो 6 महीने डाल देता है? नहीं, उसके कर्म के हिसाब से जज का हुक्म होता है। सत्ता जज की होती है, ऑर्डर जज का होता है, मगर उसके आमाल के हिसाब से। खुदा किसी को मौत देता है, हुक्म खुदा का, लेकिन उसके आमाल के हिसाब से खुदा उसको मौत देता है कि इसकी मौत पानी में होवे, इसकी मौत आग में होवे, इसकी मौत इसमें होवे, इसकी मौत उसमें होवे। ये उसके आमाल के करनी से खुदा का हुक्म होता है, हुक्म खुदा का। लेकिन खुदा आदिल है, इंसाफी है। जिस तरह से एक मैजिस्ट्रेट के हुक्म से चोर को 6 महीने जेल में डाल दिया, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने उस आदमी के गुनाह के कारण से उसको ये सजा दी है। ऐसा ही हमारी मौत का टाइम और हमारी मौत की जो तजवीज है, मौत का तरीका है, वो खुदा नक्की करता है, मगर हमारे आमाल के हिसाब से। एक माणस આપઘાત કરે છે તો જો દુનિયામાં તેની રોજી લખેલી હોય તો તેને આપઘાત કરવાનું કેમ સૂજે? અને જ્યાં સુધી તેની જિંદગી નિર્માણ કરેલી હોય तो खुदानी मर्जी सिवाय कोई ताकत है कि ते फेरवी सके? इसका जवाब अभी मैं दे चुका हूं कि इंसान की ताकत है। खुदा ने इंसान को ये तौफीक दी है कि वो अपनी उम्र लंबी बना लेवे या शॉर्ट कर लेवे। तो इसी तरह से ये आपघात भी खुदा ने उसकी मौत आपघात के लिए हुक्म किया, उसके बद अमाल के गुनाह के कारण से।
اس لیے اس کی خدا نے موت کا طریقہ یہ نکی کیا کہ تم اپنے ہاتھ سے بیٹا اپنی زندگی ختم کر لے اور پھر میں تجھ کو اچھی طرح سے پنشمنٹ دوں. اسلام کے اندر آوگھات کرنے کو حرام کہا ہے. کتنا بڑا مومن شخص ہوئے اگر وہ آوگھات کرے تو وہ کبھی بھی مکتی نہیں پاتا، وہ جیو اوگتیا رہتا ہے. اسلام کے اندر آوگھات کرنے والے کو غسل نہیں دیتے اور اس کو کفن بھی نہیں دیتے اور مسلم قبرستان میں دفن بھی نہیں کرتے. اس کے اوپر جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، زیارت بھی نہیں ہوتی. جس طرح ایک جانور مر گیا ایسا اس کو جا کے دفن کراتے ہیں، کیونکہ یہ بہت عظیم گناہ ہے. یہ خدا کی خدائی کا سامنا ہے کہ جو وستو خدا نے مجھ کو دی اس کو میں توڑ ڈالوں. میری زندگی خدا نے مجھے دی ہے نا، تو میں خدا کے حکم کے سامنے اپنے جیون کو نیچرل موت چھوڑ کے میں اپنے آپ کو آوگھات کر کے مار ڈالوں. یہ خدا کی بغاوت ہے، خدا کا سامنا ہے. اس لیے خدا بڑا ناراض ہے. دین اسلام کے اندر یہ چیز بہت بری ہے. ہم اسماعیلی لوگ اتنے شریعتی نہیں. حاضر امام کے پاس ہم عرض رکھ کے جماعت خانے کے اندر ہم اس کے لیے دعا بندگی کرتے ہیں، اس کی معافی کے لیے عرضیں کرتے ہیں، وگرنہ آوگھات کرنا مہا پاپ ہے. ઇન્સાન પરણે છે તો આપણે કહીએ છીએ કે તેઓના લેખ લખેલા છે, લેણા દેણીનો સંબંધ છે, તેથી તેઓ એકબીજાને પરણે છે. અને અમુકના છૂટાછેડા થાય છે અને બીજાને પરણે છે તો બીજા સાથે પણ તેઓના લેખ લખેલા હોય છે કે કેમ? تو لیکھ کے بغیر تھوڑا شادی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر لکھا ہے کہ عورت مرد کا لیکھ میں بناتا ہوں، یعنی خدا بناتا ہے. ایک عورت 2-5 برس کے بعد طلاق لے لیتی ہے تو اس کا لیکھ خدا کاٹ دیتا ہے، ختم ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا لیکھ ہو جاتا ہے. البتہ یہ خدا کی طرف سے حکم ہے. بس اتنا બીજો પણ પાર્ટ અહીંયા મતે કે જે નોન ઇસ્માઇલી સાથે વ્યાકરણ હતા એ લોકો જે બી લેખ લખેલા البتہ ہے تو لیکھ ہی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں نے پھر یہی کہا کہ انسان کے جو برے اعمال ہیں، انسان کے جو خراب کرم ہیں، اس کے حساب سے خدا جدی جدی باتیں اس کے لیے بنا دیتا ہے تاکہ وہ آدمی سزا پائے یا خدا کی طرف سے جزا پائے، برکت پائے. اپنی قوم کے اندر لڑکی نہیں ملی اور باہر کی لڑکی لے آیا، یا اپنے قوم کا لڑکا لڑکی کو نہیں ملا اور کسی پر قوم کے اندر جا کے اسماعیلی لڑکی نے شادی کر لی، تو یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، ان کے کرم کا نتیجہ ہے. پھر وہ لوگ روتے ہیں. ہم کو پیروں نے کہا ہے اپنی نعت چھوڑی پر نعتیں وہوار نہ کیجیے. یہ وہوار بزنس کی بات نہیں ہے، یہ وہوار سبند ہے، سگبند کا. قرآن کے اندر منع ہے کوئی بھی مسلم بائی نان مسلم کے ساتھ کبھی شادی نہ کرے، قرآن میں ہے. اسی طرح سے مسلم مردوں کو حکم ہے کہ کسی بھی اہل کتاب کے باہر تم شادی نہ کرو. مسلمان عورت کو اہل کتاب کے ساتھ شادی کرنے کی رجا نہیں ہے. اہل کتاب کے اندر جیوز اور کرسچنز آتے ہیں، لیکن مسلمان مرد کو جیو عورت کے ساتھ یا کرسچن عورت کے ساتھ شادی کر لینے کی رجا ہے اور اس کو وہ مسلمان بنا لے. لیکن مسلمان بیوی کو غیر مسلم مرد کے ساتھ شادی کرنے کی رضا نہیں قرآن میں. تو ہم کو بھی پیروں نے منع کیا. ہمارا حاضر امام بڑا ناراض ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں پیرس میں تھا، نہیں میں برسلس میں تھا،
اور میرے ہوٹل میں اپنی ایک اسماعیلی لڑکی آئی. میری وائف بھی میرے ساتھ تھی. تو اس لڑکی کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا تھا. اچھی فیملی کی لڑکی تھی, کونگو کی لڑکی تھی. تو میں نے پوچھا تم کو پتا کیسے لگا کہ میں یہ ہوٹل میں ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے مکھی صاحب کو پوچھا, مجھے پتا تھا آپ آنے والے ہو. تو وارث عجب نے, برسلس کا مکھی ہمارا, اس نے مجھے آپ کی ہوٹل کا پتہ دیا. اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا کہ یہ اس کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے اور یہ اسماعیلی بننے کو تیار ہے, کرسچن ہے. میں نے اس کی طرف دیکھ کے تھوڑا مسکرایا, جواب نہ دیا. مجھے کہی میں آپ کے پاس صلاح لینے آئی ہوں. میں نے کہا ابھی تو نے سگائی تو کر ڈالی, ابھی صلاح کیا لیتی ہے؟ تیری خوشی. کہتی نہیں, یہ اسماعیلی ہونے کو تیار ہے. میں نے کہا شادی کے لالچ سے کوئی مرد اگر اسماعیلی بن جائے یا شادی کے لالچ سے کوئی غیر لڑکی اسماعیلی بن جائے تو یہ اسماعیلی ہونا نہیں ہے, یہ تو برائب ہے. یہ ایک جات کی برائب ہے, لالچ ہے. اس سے محبت پیدا نہیں ہوتی, اس سے اس کو کچھ نہیں ہوتا. یہ کرپشن ہے. لیکن میں اس بارے میں کچھ بولنا نہیں چاہتا. سگائی اگر تمہاری نہ ہوئی ہوتی تو کداچ میں تم کو نہ کرتا, لیکن اب سگائی کر چکی ہو تو بہتر یہ ہے کہ تم حاضر امام کو عریضہ لکھ ڈالو. اس نے صاحب کو عریضہ لکھا, خداوند یہ بات ہے, آپ مجھے رجا دو, یہ اسماعیلی ہونے کو تیار ہے اور ہماری شادی فلانے دن پیرس کے جماعت خانے میں ہو گئے. ماں باپ نے منع کیا, اس کو اسماعیلی مت بناؤ اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے اوپر میں راضی نہیں ہوں. ابھی بڑی گھبرائی. پھر اس نے صاحب کو لکھا, خداوند یہ سب بات ہو گئی ہے, آپ مجھ کو رجا دو, جماعت خانے میں شادی کر لوں. تو ماں باپ نے پھر جواب نہیں دیا, لیکن مکھی محمد علی پیر بھائی کو پیرس کا مکھی ہے, اس کو ماں باپ نے فرمایا کہ وہ لڑکی آوے تو جماعت خانے میں اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے, نیچے آفس کے اندر بڑے شادی کر دو. بہت روئی پیٹی, بڑے عریضے لکھے صاحب کو کہ میری شادی جماعت خانے میں ہوئے, وہ اسماعیلی ہونے کو تیار ہے. ماں باپ نے اس کو اسماعیلی بنانے کی منعی کر دی اور جماعت خانے میں بھی شادی منعی کر دی. آخر اس نے شادی ضرور کر لی, لیکن اب وہ پھر اکیلی ہے. بندر بھاگ گیا. اپنی قوم کے اندر ایسی جو باتیں بنتی ہیں بالکل نادرست ہے. حاضر امام بالکل پسند نہیں کرتے اور نہیں ہونا چاہیے, مگر اس کے اندر بھی میں 50% بلکہ 60% مات پتا کا وانک مانتا ہوں, تاکہ چھوٹی عمر سے بچوں کو اسماعیلی مذہب کی اسپرٹ سکھانی چاہیے. ہماری قوم کا بھلے نہ غریب بچہ ہوئے لیکن مولا باپا کا عاشق تو ہے. غیر قوم کے اندر ہم شادیاں کر کے ہمارے بچے سکھی نہیں بنے, ایک بھی نہیں. اب تلک تو نہیں ملا, اپواد روپ بھی نہیں. جو کہ اسماعیلی بھی لڑ پڑتے ہیں, وہ بھی ایسے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اس میں تھوڑا ٹھیک رہتا ہے. Is it true that God created Adam as it is related in the Quran and Bible? Or is it just a simple explanation of something more complicated to suit the understanding of the people in whose time these books were revealed? How far is the theory of evolution right in explaining the origin of man? જે બાઇબલ में અને કુરાન में જે દુનિયા की उत्पत्ति વિશે ઉલ્લેખ કરણ में આવી है, ये गाल सच्ची है तो बनी हो ये खाली माण्हू खे समझण ॾियण जे ख़ातिर ये अर्थ इन जो उल्लेख करण में आयो है. अने थियरी ऑफ इवोल्यूशन है इन जे साथे खुरो इन जो संबंध है. मैं अपनी एक वाज में और लास्ट टाइम शायद सवालों के अंदर ही मैं इसका जवाब भी दे चुका हूँ. रिपीटिशन ठीक नहीं रहती. कुरान हदीस के अंदर या बाइबल के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल ठीक है और वो एवोल्यूशन की थ्योरी है, कोई और चीज नहीं.
باقی انسان کی پھر جیسی بدھی ایسی اس کی سمجھ ہوتی ہے. قرآن یا بائبل میں اللہ کی کتابوں میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ بالکل برابر ہے اور وہ ایوولوشن ہی کی تھیوری ہے. Did Jesus really resurrect? حضرت عیسیٰ کو سچے سچ پاچھو جنم گیڑاوا کہ نہ؟ ریزریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مردہ جیتا ہو جائے. پاچھو جنم دینے کی بات نہیں. ریزریکشن مینس کہ وہ مرا ہوا واپس جیتا ہو جاوے اور آسمان کی طرف اسینڈ کیا اس نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردہ واپس جیتا نہیں ہوا کیونکہ ہمیں معلوم نہیں. ہم کرسچنوں کے ساتھ نہیں ملتے. کرسچن لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جیسس کو کراس کے اوپر لگایا اور بعد میں اس کو دفن کیا اور تیسرے دن وہ مردہ جیتا ہو کے آسمان کی طرف چلا گیا. وہ جو مردہ جیتا ہو گیا اس کا نام ہے ریزریکشن. مگر اوپر چلا گیا یہ اسینشن تھی. ہم مسلمان نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہے کہ کراس کے اوپر جیسس چڑھا ہی نہیں. مسجد میں گڑوت تو کون؟ بات ہی نہیں ہے یہ. یعنی ہم مسلمانوں کی نظر میں جیسس کرائسٹ نہیں ہے. ہی واز نیور کروسیفائڈ. اور بائبل کے اندر سے بھی یہ بات پراوا ہوتی ہے. میں واپس اسماعیلی ایسوسی ایشن کو کہتا ہوں کہ دوسرے 50 سینٹ خرچے. اور دارالسلام میں سے 10-12 پیج کا بنایا ہوا میرا ایک پیپر ہے کرسچینٹی فرام اٹس اون سورس. وہ منگاؤ اور ادھر پڑھاؤ. رکھو لائبریری میں. میں امریکہ جب بھی گیا تو وہاں مجھے کچھ اسماعیلی بچے ملے تو انہوں نے ایسے بہت سے مجھے سوال کیے. تو جب میں واپس آیا تو امک چھوکرے نے ادھر سے مجھے کو کاغذ لکھا کہ مشنری صاحب ادھر ہم لوگ آدمیوں کے گھروں میں رہتے ہیں تو یہاں ہر سنڈے ان کا پریسٹ آتا ہے. میں فلانے ٹھکانے رہتا ہوں. یہ پریسٹ آتا ہے, یہ اس کا نام ہے. اور جب اس کو معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہوں تو نبی کے لیے, اسلام کے لیے, علی کے لیے بہت بھونڈے شبد بولتے ہیں, بڑے اٹیک کرتے ہیں. داخلہ طریقے نبی تو 11 بیبیاں رکھتے تھے اور جیسس نبی تو بالکل شادی کی ہی نہیں, شاید شادی کے لائق بھی نہ ہوئے. تو اس طرح سے انہوں نے مجھ کو ایسے پوچھا کہ مشنری صاحب ہم لوگ پھر کچھ کہہ نہیں سکتے تو ہم کو کچھ ایسا پیپر بنا دو کہ ہم ان کا جڑبا توڑ ڈالیں. تو میں نے پھر یہ نکالا اور وہ جڑبا توڑتا ایسا ہے. کرسچینٹی فرام اٹس اون سورسز. ایک بھی مسلم چوپڑی کا میں نے حوالہ نہیں دیا, بالکل نہیں. میں نے اپنا نام نہیں لکھا اس میں, لیکن آپ منگاؤ کرسچینٹی فرام اٹس اون سورسز. اور بعد میں اس کے پیچھے میں نے کتابوں چوپڑیوں کے نام دیے ہیں اور چوپڑیوں کی ریفرنس, پیج نمبر, بمبر سب ایوری تھنگ ہے. آپ وہ پڑھو, بڑا مزہ آئے گا. میں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کرسچن لٹریچر اور بائبل کے اوپر سے کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے, میں نے قرآن کی ریفرنس نہیں لی ہے, خالی میں آپ کو بولتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان ایسا مانتے ہیں کہ جس وقت جیسس کے 12 اصحاب جو تھے ان میں سے ایک صحابی تھا, اس کا نام تھا جوڈا. یہ جوڈا لالچو تھا. 30 روپے لے کر اپنے مالک کی چاڑی کھا آیا یہودیوں کے پاس کہ یہ تم کو گالیاں دیتا ہے. پولیس نے آ کے جیسس کو پکڑ لیا. پولیس نے جیسس کو پکڑ لیا, اس کا کیس چلا اور ججمنٹ یہ ملی کہ اس کو کراس کے اوپر چڑھا دو. یہاں تلک ہم مسلمان قبول کرتے ہیں اور قرآن میں بھی لکھا ہے. پھر اس وقت شام ہو گئی تھی
اور کہا گیا کہ اچھا کہ کل اس کو کراس کے اوپر چڑھا دو، آج رات اس کو جیل میں رکھو. یہ بات بھی ہم مانتے ہیں، قرآن مانتا ہے. جیسس کو کوٹڑی میں پور دیا. آپ مڈل ایسٹ کبھی جاؤ، بڑے بڑے گام جو ہیں ان کو مت دیکھو. یہ گیلیلی یا چھوٹے چھوٹے آسوان ایسے جو گام ہیں، گازا ہے، سویز ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے گامڑے ہیں، ان کے اوپر چھتیں ہوتی ہی نہیں کیونکہ بارش ہی نہیں ہوتی. ایران میں بھی چھتیں نہیں ہیں، مٹی کے مکان ہیں، ایک دروازہ ہوتا ہے. اتنا بڑا مکان کبھی ہوگئے تو ایک بازو ڈھور ڈنگر رکھتے ہیں اور ایک طرف اپنی فیملی رہتی ہے، اور کوئی مکان اندر نہیں، کچھ رومز وغیرہ کچھ نہیں ہوتے. چھتیں تو بالکل کھلی ہوتی ہیں تاکہ رات کی ٹھنڈک ان کو مل سکے. جب اس سردی آتی ہے تو برف گرتی ہے یا سخت ٹھنڈی ہوتی تو مکوٹی کی یا گھاس کی چھت اوپر ڈال دیتے ہیں، ٹیمپرری سمر میں نکال دیتے ہیں. جس کوٹھڑی میں جیسس کو رات کو جیل میں ڈالا، باہر 2 پہرے دار پڑے رہے اور جیسس کوٹھڑی کے اندر تھا، اوپر چھت نہیں تھی. یہاں تلک ہم مسلمان قبول کرتے ہیں، قرآن ٹیلی ہوتا ہے، لیکن ابھی ڈفرنس یہاں پڑتا ہے. قرآن نے لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ رات کے وقت ہم نے اپنے 2 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جیسس کو اٹھا لیا. بس اس کی تفسیر میری نظر میں یہ ہے کہ کوئی 2 مومن جو جیسس کے مرید تھے وہ آئے، پیچھے سے انہوں نے لیڈر لگائی اور حضرت عیسیٰ کو بھگا کے لے گئے. کوٹھڑی خالی ہو گئی. قرآن میں ایسا لکھا ہے کہ راتوں رات 2 جن آ کے حضرت عیسیٰ نبی کو لے گئے، کیونکہ یہ جو چوکیدار تھے یہ تو شراب پی کے پڑے ہوئے تھے. جیسس چلے گئے. دوسرے دن جودا، کیونکہ وہ وٹنس تھا نا، جودا اندر آیا. جودا کی شکل جیسس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ملتی تھی. اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ دوسرے دن جب ہی جودا چاڑی کھانے والا اپنے سیٹ کو، مالک کو لینے کے لیے جو آیا کہ وہ کراس کے اوپر لگا دے، تو کوٹھڑی کے اندر آیا تو دیکھا کوٹھڑی خالی، تو اس کو شوق لگا. وہ پہلے سے تھوڑا تھا. یہ شوق لگنے سے اللہ نے اس کی صورت جیسس جیسی بنا دی. جیسس جیسا تو لگتا تھا پہلے، مگر شوق سے اس کا رنگ اور بھی پیلا ہو گیا. تو ایک دم حیران ہو گیا، باہر نکلے نہیں. کافی دیری ہو گئی تو وہ پہرے دار جو تھے انہوں نے پکارا تو ایک آدمی اندر آیا. تو اس نے اس کو کہا کہ میں نہیں، مگر وہ شراب کے نشے میں تھا نا، اور اس کی صورت بھی جیسس جیسی تھی. اس نے اس کو پکڑ کے کراس کے اوپر لگا دیا. اللہ نے لکھا ہے کہ کراس کے اوپر جیسس نہیں چڑھا، جدا چڑھا ہے. خدا نے اس کو پنش کیا. پھر اس نے اوپر پکارا، ایلی ایلی لاما سبستانی. یہ فرق ہے، مگر اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو یہ میرے پیپر میں ملے گی. اچھا چلو. What is a miracle? Is there really anything like a miracle? Is spiritual healing a form of miracle? یہ ક્વેશ્ચન વાળો મોજીજે જી વ્યાખ્યા એ પૂછા કર્યો તો મોજીજો એટલે કરો અને મોજી જડી કોઈ વસ્તુ આવે કે ના અને અમુક માણું કે કોઈ બીમારી ઠીક કરી દીધા તો એ કરો મોજીજો આવે કે دنیا کے اندر معجزے ہوتے ہیں. ادھر وہ میکس کولی آیا تھا، وہ بھی معجزے کرتا تھا، سوئیاں چبو دیتا تھا. ابھی بات کیا ہے کہ کوکین نہیں ہوتی، کوکین، ایسنس آف کوکین میں سوئیاں ڈال کے کھیسے میں رکھ چھوڑو، پھر کسی بھی آدمی کو سوئی لگا دو، نہ لوئی نکلے گا نہ درد ہوئے گا. اور میکس کولی یہی کرتا تھا. میں نے ایسی بہت سی چیزیں پڑھی، مجھے بڑا شوق تھا. ایک دن انڈا لیا میں نے، میں آئی، اس کو اوپر سے کاٹا بڑے آرام سے، اندر سے سفیدی زردی سب نکال کے میں کھا گیا. مطلب کیا تھا کہ اس کا جو شیل تھا وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے.
اب اس کے اندر آدھا مرکوری بھر دو پارا، اور اوپر جو ہے سفید مین لگا دو یا اوبانی کھا کے ادھر چپکا دو، اندر سے نکلے نہیں، رکھو کھیسے میں. اور کسی بھی آدمی کے ٹیبل کے اوپر دھوپ تڑکا پڑتا ہوئے آپ جو میائی نکال کے باہر رکھو، تڑکا ہونا چاہیے. تو تڑکے سے اندر کی جو مرکوری ہے نا اس کی ایویپوریشن ہوتی ہے، نکلنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ انڈا ڈانس کرتا ہے، ادھر سے ایسا جمپ کرتا ہے، ادھر سے ایسا جمپ کرتا ہے، ادھر سے ایسا جمپ کرتا ہے. بالکل میریکل ہے، معجزہ ہے. اتنے منہ والی بوتل، یہ بیئر کی بوتل، اس کے اندر آکھا انڈا چلا جاوے، انڈے کو سرکی میں ڈال دو، ایک دن پڑا رہے، وہ ایسا نرم ہو جائے گا کہ جیسا ربڑ ہوتا ہے. بوتل میں ڈال کے اندر پانی ڈال کے ایسا کھنگالو، پھینک دو، انڈا پھر سالڈ ہو جائے گا. آپ حیران ہو کہ بوتل توڑے بغیر یہ انڈا گیا کیسے؟ میریکل ہے. مگر یہ سب کیمسٹری ہے. اس کیمسٹری سے بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں. کولسے میں سے نکلا ہوا دودھ میں نے پیا ہے، کولسے میں سے دودھ میں نے پیا ہے. یہ تو یہ بالکل میریکل ہے. ایسے میریکل جو سائنس کرتی ہے وہ کوئی معجزے نہیں کہ جن کے اوپر ہم ایمان لے آویں کہ یہ نبی ہو گیا. اسپرچول ہیلنگ ہوتی ہے، یہ انسان کی خود کی سجیشنز ہوتی ہیں. ہپنوٹزم، میسمرزم، پرسنل میگنیٹزم، مینٹل میگنیٹزم، یہ بڑی چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کئی آدمی جو اسٹیمرنگ کرتے ہیں، تتڑاتے ہیں نا، کوئی بڑی ویکتی کے سامنے جا کے وہ جاستی تتڑاتے ہیں. کیوں بھلا؟ بڑی ویکتی کی میگنیٹزم اس کو اثر کر رہی ہے، وہ امپریسڈ ہو گیا ہے. حاضر امام کے سامنے ابھی میں آپ کے سامنے کیسے بول رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی ہماری خود کی زبان صاحب کے حضور میں بند ہو جاتی ہے. ریئلی زبان بند ہو جاتی ہے. یہ پرسنل میگنیٹزم، خیر وہ تو مالک ہے، اس کی بات تو جدی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی کوئی بڑا آدمی آ جاوے، اس کی پرسنالٹی سے ہم امپریسڈ ہو جاتے ہیں. ہر ایک انسان کو خدا نے میگنیٹزم دیا ہے. یہ پرسنل میگنیٹزم بندگی، عبادت، روحانی چیزیں کرنے والوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس پرسنل میگنیٹزم کی کارن سے پلس ان کی دعا بندگی کی وجہ سے جب کسی آدمی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، ایک تو اس کا پرسنل میگنیٹزم کام کرتا ہے جس سے وہ وائبریشن پاتا ہے، دوسرا وہ دعا کرتا ہے کہ یا مولا تو اس کو اچھا کر دے، تو بیمار اچھے ہو جاتے ہیں. یہ معجزے ہیں. اس کے لیے مولانا اظہر امام نے ایک دفعہ فرمایا نا، معجزہ کیا بات ہے؟ ایسا فرمایا معجزہ تو میرا مومن معجزے کرتے ہیں. کاراروڑا مشنری تھانہ جماعت خانے گئے واز کرنے کے لیے پروڑیے کی، تو رات ادھر ان کو سونا پڑا. صبح واز کر کے نیاز بھی کے بیٹھے گاڑی میں. تھانہ 24 مائل ہے بامبے سے، سبرب ہے. جی آئی پی لائن تھی. ایک پیپر خرید لیا، آ کے کمپارٹمنٹ میں بیٹھے، چشمہ نکالا، چھاپا پڑھنے لگے. ابھی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آریہ سماجیوں کے ساتھ ہماری اسماعیلی مشنریوں کی پبلک ڈیبیٹیں ہوتی تھی اور مارا ماری بھی ہو جاتی تھی. تو ایک آریہ سماجی پنڈت جیسے ہی ٹرین نکلی تو اندر کوئی 25-50 آدمی ہوئیں گے، تو آریہ سماجی پنڈت نے کھڑے ہو کے حضر امام کو گالیاں دینی شروع کی. مولانا سلطان محمد شاہ کو کاراروڑا مشنری، اس نے چشمہ نکال کے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی، تم جو کہتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. کسی ویکتی کو خامخواہ گالیاں دینا یہ کدھر کا سودا ہے؟ تم کو کچھ دل میں دکھتا ہوئے آؤ میرے پاس بیٹھ کے بیٹھو، بات کرو. کہ تو تم کیا آغا خانی ہے؟ مشنری کاراروڑا نے کہا ہاں میں آغا خانی ہوں. تو وہ اور بھی بگڑ گیا، کچھ لوگ اور بھی اس کے ساتھ تھے. تو یہ تھوڑی سی گڑبڑ کے اندر پریل کا اسٹیشن آیا.
परेल का नेक्स्ट स्टॉप भाई कला है और करारूड़ा को भाई कला उतरना था। परेल का स्टेशन जब ही निकल गया, करारूड़ा ने फिर उसको कहा, देख मैं तेरे को मना करता हूं कि तू ऐसा मत कर, मेरा दिल दुखता है। तो वो जरा और तिंगड़ गया। बस इसने ऐसा करके उसकी आंख में आंख जो डाली, पहले तो देख रहा था लेकिन अब उसने अपनी एनर्जी रिलीज की। करारूड़ा ने अभी एनर्जी अपनी रिलीज की, आंख में आंख ऐसा डाली है, चश्मा चढ़ा के अपना छापा पड़ा, लेकिन छापा पढ़ ना सका, गाड़ी खड़ी हो गई। छापा लपेटा, बाड़ा बगल में, चश्मा निकाल के खीसे में, उतरा नीचे उतर के बस बाहर निकल के गाड़ी ली और आए रिक्रिएशन क्लब में। वो आदमी जैसे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने पांव रखा तो वो तड़पने लगा, मेरे पेट में आग लगी है, मेरे पेट में आग लगी, उस शख्स ने मुझे कुछ कर दिया है, जादू किया, ये किया वो किया। उसको एक दूसरी गाड़ी में डाल के जो ये गाड़ी के पीछे पीछे उन्होंने चेज किया। रिक्रिएशन क्लब में मिशन जो खाता मिशन डिपार्टमेंट, यहां तक आगे आगे इसकी गाड़ी, पीछे पीछे उसकी गाड़ी, 4-5 जने नीचे उतर के करारूड़ा मिशनरी के पांव पकड़े, तू मुझे माफ कर, तू मुझे वादा कर, खबरदार कभी आइंदा तूने आगा खान को कुछ कहा। कहता मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की कसम खाता हूं, नामदार आगा खान के लिए कभी कुछ नहीं कहूंगा। सिर पे हाथ रखा, एक टपली मारी, बोला जाओ। अच्छा हो गया। ऐसी 5-7 बातें करारूड़ा मिशनरी ने की थी उसके पहले भी, मगर ये बात हो आपा हो गया, गड़बड़ हुई। मौला थे पूना में, 2-4 रोज के बाद सरकार आए बंबई। हसनाबाद के अंदर जमात की मेहमानियां थी और भी पर्सनल मेहमानियां थी। तो हसनाबाद की जमात में साहब आके बैठे, तो करारूड़ा बैठा था पीछे तस्बीह लेके। करारूड़ा, ये खुदावन, ये तूने क्या शरारत मचा रखी है? खुदावन कहे कि तू मुझसे करता फिरता है। खुदावन वो आपको गालियां देता था। माँ बाप फरमाया गालियां देता था तो तेरे को रूहानी शक्ति इसलिए है कि तू किसी का पेट में आग लगा देवे, किसी का सिर दुखा देवे। रियली माँ बाप बहुत नाराज हुए कि तेरे को ये रूहानी शक्ति मैंने इसलिए दी है कि कोई मेरे को गालियां देवे तो तुम उसके पेट में आग लगा देवे। फरमाया बिल्कुल गलत बात है, खबरदार जो कभी तूने ऐसा किया मैं सारी शक्ति खींच लूंगा। पांव पड़ा, खुदा मेरी भूल हो गई, दूसरी दफा नहीं करूंगा। फरमाया तेरी रूहानी शक्ति का उपयोग उन आदमियों के ऊपर होना चाहिए कि जो बेईमान हैं, उनके लिए तू दुआ कर कि मौला तू इन बेईमानों को ईमान दे। कोई आदमी सख्त दुख में है, उसके लिए तू दुआ कर कि या मौला तू इसका दुख दूर कर। फरमाया अपनी रूहानी शक्ति को नेक रस्ते पे खर्च करो, ये दुनिया के ज़ाहरी मुजज़े करने के लिए। खबरदार जो कभी नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा किया मैं तेरी शक्ति खींच लूंगा। माफी मांगी। तो ऐसे मुजज़े तो मोमिन भी कर सकते हैं, लेकिन इन मिरेकल्स के ऊपर कोई हमारे मजहब का आधार नहीं है। क्रिश्चियन मजहब का आधार मिरेकल पर है, हिंदू मजहब का आधार मिरेकल पर है, इस्नाशरी मजहब का आधार मिरेकल पर है, जू मजहब का आधार मिरेकल ऊपर है। लेकिन हम इस्माइली अपने मजहब को किसी मोजज़े मिरेकल करामत के ऊपर हम बिल्कुल नहीं मानते। करामत तो आप खुद कर सकते हो, मोमिन मोजज़े कर सकता है। लेकिन एक बात है, मिरेकल्स हैं। मिरेकल्स उनको कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कि जो आम आदमी नहीं कर सके, कोई आदमी परफॉर्म करे अपनी रूहानी शक्ति से, उसको मिरेकल कहते हैं। चलो। I have read in Gnans that the recitation of Bol should be Sas Usas. Exactly what kind of coordination should there be between breathing and the recitation of Bol? જ્ઞાન में ચેલું है कि जॾहिं पाण इसम आज़म जो रटण करिजे त हीअ रटण सांस उसास हुअणु खपे। त श्वास अने बोल जे रटण जे विच में कहिड़ो कनेक्शन हुअणु खपे? अभी बात ऐसी है कि इस महफिल के अंदर मैं इसको डील नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है, इसलिए डील नहीं कर सकता कि
ٹائم بھی نہیں ہے، اور یہ چیز بیت الخیال کی مجلس میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساس اساس کی بندگی سب کے لیے نہیں ہے۔ جن کو حاضر امام ساس اساس کی بندگی کا حکم کرے صرف اس کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ گئے 10 برس سے مولانا حاضر امام کی امامت جب سے یہ وارہ چالو ہوا 57 سے آج تک اس حاضر امام نے کہیں بھی کدھر بھی کسی کو ساس اساس کی بندگی نہیں دی ہے، اور میں اگر نہیں بھولتا تو 1946 کے بعد ساس اساس کی بندگی کسی کو نہیں ملی۔ اس لیے اگر جو بھائی بہن کے پاس ساس اساس کی بندگی ہے اور ماں باپ نے اس کو حکم کیا ہے کہ یہ بندگی تیری ساس اساس کی ہے تو ہی وہ ساس اساس کی بندگی کرے، نہیں تو دوسروں کو ساس اساس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں پرومس نہیں کرتا، معلوم نہیں کل کیا ہوئے، لیکن اگر انشاءاللہ میرا گلا ٹھیک رہا، میرے ٹونسلز دکھتے ہیں، آج 26 دن ہوئے روز واضح کرتا ہوں اور دھول مٹی بھی بہت کھائی ہے، شاید اگر ٹھیک ہوا اور میری طبیعت ہوئی تو سنڈے مارننگ صبح کی دعا پڑھ لینے کے بعد میں آپ کو بیت الخیال کی آواز سناؤں گا، لیکن نو پرومس۔ مولانا حاضر امام آپ کو سکھی آباد کرے، نیک مرادیں پوری کرے، دین دنیا میں اپنے چھتر چھایا میں رکھے، مولا باپا ہمیشہ اپنے گھر کی سیوا کراوے، ایسے کام کراوے کہ وہ راضی ہوئے، جملے جماعت میں صلاح سکھ شانتی رہے، کل دنیا کے اسماعیلی بھائی بہنوں کی جان مال آبرو عزت ایمان تندرستی روزی رزق سلامت رہے۔ مولانا حاضر امام اسلام کا بول بالا کرے اور حاضر امام دین و دنیا کے اندر آپ کو اپنے ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔